والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے واجب احترام برادران اسلام، میری بہن و بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس مسجد میں دوسری بار آنے کا اتفاق ہوا، اور پچھلی دفعہ بھی جب میں آیا تھا سعودی گرمی شریف کا ہی پروگرام تھا، اور آج بھی الحمدللہ روز سمدانی شاہباز خانی سیدنا ابو محمد محی الدین سیدنا عبدالقادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری ثواب کا محفل ہے۔ میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس کا مختصر اس کی تفسیر اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے، اور قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا۔ چاہے امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام ہوں، بزرگان دین ہوں، اولیاء کرام ہوں، غوث پاک، جتنے بھی یہ نیک لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ہمارے ہیروز ہیں، ہمارے لیڈرز ہیں، یہ اللہ کے ولی، حضور کی آل پاک ہو یا اصحاب پاک ہو یا اولیاء کرام، ان سب کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں شامل ہونے کے ساتھ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کو پسند ہے، اللہ انہیں قبول کرے، اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں ان کا شمار، بس ان کی کوشش یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو محبوب ہوتے ہیں، جن کو اللہ پسند کرتا ہے، ان کی چند نشانیاں قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ آج اسی کے اوپر میں کچھ بات کروں گا۔ یاد رکھیں کہ نبی جتنے بھی نبی ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا نبوت کے لیے، رسالت، وہ تو سب سے اللہ کے سب سے قریب وہی ہوئی، لیکن تمام انبیاء کے بعد ان نبیوں کی اتباع کرنے والے جو لوگ تھے، وہ نبیوں کی اتباع کے نتیجے میں اللہ کے محبوب بن گئے، اللہ کے محبوب۔ اب ہم لوگ جو آرڈینری لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، یہ کبھی مت سوچیں کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم کیسے اللہ کے محبوب بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم سب اس کے محبوب بنیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایک ایک انسان اللہ کا پسندیدہ بندہ بنا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، میرے اوپر ہے کہ ہم بننا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ سب اللہ کے قریب ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ سب اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوں گے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، اس کا اختیار اللہ نے آپ کو دیا۔ آپ بننا چاہتے ہیں تو اللہ نے راستہ بھی بتا دیا، آپ نہیں بننا چاہتے ہیں تو اس کا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کی چند نشانیاں اس آیت میں سورہ آل عمران 134 آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو خوشحالی کے اندر اور غربت کے اندر، اچھی حالت میں بھی اور کمزور حالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرتے، چاہے ان کے پاس پیسہ ہو
یا پیسہ نہ ہو، امیر ہوں یا غریب ہوں، جو ان کی توفیق ہوتی ہے اس توفیق کے مطابق جو ان کی حیثیت ہوتی ہے وہ اللہ کی راہ میں اللہ دینا یہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی راہ میں دینے کا یاد رکھیے کرائٹیریا جو ہے وہ کچھ نہیں۔ غزوہ تبوک پر جہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی ہر چیز لے کے آ گیا، سوئی تک لے کے آ گیا، چمٹا تک لے کے آ گیا، اور گھر میں سوائے در و دیوار کے کچھ نہ بچا۔ ایک وہ شخصیت ہے، ایک وہ شخص ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا آدھا سامان لے کے چلے گئے۔ ان تمام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ کا ڈونیشن کیا، چندہ دیا، اتنے سارے، تو اتنے امیر لوگوں کے درمیان ایک شخص شام کے وقت آتا ہے اور وہ پورے دن کی مزدوری کرتی ہے، ہارڈ لیبر جسے کہتے ہیں، ہارڈ لیبر مزدوری کرتے ہیں، اور مزدوری کا معاوضہ ان کو ایک مٹھی بھر کھجورے ملے، صرف مٹھی بھر کھجورے، کیونکہ ان کا معاوضہ تھا پوری دن کی ہارڈ لیبر، اور وہ لا کے بجائے کھانے کے جو ان کا پورے دن کا کھانا بھی تھا وہ لا کے رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں کرنے آتے ہیں۔ یہ میری طرف سے سبحان اللہ، تو حضور اس چند کھجوروں کی مٹھی بھر کھجوروں کو سب سے اوپر رکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ دیں، اگر اللہ نے توفیق دی تو بہت زیادہ دیں، جیسے حضرت ابوبکر نے کیا، حضرت عثمان نے کیا، جیسا اور دوسرے صحابہ کرام نے کیا، اور جس کو جو توفیق دی اس نے وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام کرنے کا، اور اس کے بعد پھر فرمایا والکاظمین الغیظ۔ اس پر میں تھوڑی تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا۔ نوجوان یا بچے بیٹھے بیٹھا آپ لوگ ذرا توجہ سے میری بات سنیے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی زیادہ ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ جب غصہ آئے تو اس غصے کو کنٹرول کرو، جو اپنے غصے پر قابو رکھنا، جو اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا۔ آج مسلمانوں کی خاص طور پر سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ ہے کہ ہم بے صبرے ہوئے، ہم بے صبرے ہو گئے، ذرا ذرا سی باتوں میں ہم چاہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ فوراً ہو جائے، جو میں چاہتا ہوں وہ ابھی ہو جائے، جو میری خواہش ہے وہ فوراً پوری ہو جائے۔ اگر ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو ہم پریشان ہو جائیں، ہم واویلا کرنے لگتے ہیں، ہم شور مچانے لگتے ہیں، ہم غصے میں اور طیش میں آ جاتے ہیں، مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو ہم مارنے مرنے پہ تک تل جاتے ہیں، اختلاف رائے ہو جائے تو ہم دشمنیاں سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نشانی میرے پسندیدہ لوگوں کی نشانی ہے۔ یاد رکھیے غصہ جو ہے یا ہماری فطرت میں ہے، انسان کو غصہ بھی آتا ہے اور جانوروں کو بھی غصہ آتا ہے۔ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، چلنے پھرنے والی مخلوق، ان سب کو غصے کا اللہ ملتا ہے۔ جانوروں میں بھی غصہ ہے، وہ بھی مار پڑائی کرتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں۔ انسان کے اندر بھی اللہ نے غصہ رکھا ہے، تو غصہ آنا نارمل۔ جب آپ کی مزاج کے خلاف، آپ کی خواہش کے خلاف کوئی بات ہوگی تو آپ کو غصہ تو آئے گا۔ آپ کوئی بات سمجھانا چاہیں گے دوسرا سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے تو آپ کو غصہ تو آئے گا۔ یا کوئی ایسی اور بات ہوگی جو آپ کے عقیدے کے خلاف ہو، آپ کے مزاج کے خلاف ہو، غصہ آئے گا۔ تو غصہ آنا تو ہماری فطرت پہ، یاد رکھیے آگے نے فرمایا والکاظمین الغیظ، کاظم بنے، غصے کو کنٹرول کریں، غصے کو مینیج کریں۔ غصہ آئے گا ضرور، اور یاد رکھیے غصہ جو ہے نا یہ اللہ کی نعمت بھی ہے، اور یہ اگر صحیح طرح سے اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ اللہ کا غضب بھی ہے۔ اللہ کی نعمت اس معنی میں ہے کہ یاد رکھیے جب انسان، میں تو ایک ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں پر ہمارے درمیان ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، نبی علیہ السلام کے خلاف ہیں، چند لوگ، زیادہ نہیں، تو وہ ایسی بات کہہ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں کوئی بھی مسلمان ہو اس کو غصہ آئے گا، تو پریشانی ہوگی۔
تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف کوئی بات کرے تو پھر غصہ تو آتا ہے نا، اور وہ آنا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ اور رسول کے خلاف بات کرے، دین کا مذاق اڑائے، قرآن کا مذاق اڑائے اور آپ کو کچھ اس کا اثر ہی نہ ہو، تو یہ تو بڑی نالائکی کی بات ہے، ایمان کی کمزوری ہے، یہ ایمان کا نہ ہونا ممکن ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس غصے کو مینیج کرنے کی بات کرو، کیسے اس کو کنٹرول کریں، کیسے اس کو مینیج کریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میرے والکاظمین الغیظ، کاظم کا جو لفظ ہے یہ کنٹرول کرنا، اس کو مینیج کرنا، اس پہ قابو رکھنا، اس کو کیسے کریں۔ اسی طرح سے جب آپ سے کوئی اختلاف رائے آئے تو بعض اوقات انسان پریشان ہوتا ہے، فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، فرسٹریشن ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 قسم کے غصے بیان کیے۔ 4 قسم کے لوگ ہیں جو غصے کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جس کو جلدی ہی غصہ آتا ہے، بہت جلدی غصہ آتا ہے، فوراً غصہ آتا ہے، لیکن فوراً ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے۔ اس نے فرمایا یہ عادی ٹھیک نہیں، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں، جس کو فوراً غصہ آئے لیکن ٹھنڈا بھی جلدی ہو جائے، اس نے فرمایا یہ بہتر نہیں۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو بہت دیر میں غصہ آتا لیکن بہت دیر میں بھی ٹھنڈا ہوتا، ایک دفعہ جب غصہ آ گیا تو پھر جاتے ہی نہیں۔ اس نے فرمایا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ آپ کو دیر لگی غصے میں آنے میں، ٹینش میں لوگ چڑھا رہے تھے، چڑھا کے لے کے آتے ہیں، لیکن جب میں غصہ آ گیا تو آپ جانے ہی نہیں دے رہے اس کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی۔ تیسرا حضور نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جس کو جلدی غصہ آتا ہے لیکن دیر میں ٹھنڈا ہوتا ہے، فوراً غصہ آ گیا اور آپ بولے چلے جا رہے ہیں، ایک دفعہ دماغ خراب ہو گیا تو جانے کے نام یہ بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انسان جس کو بہت دیر میں غصہ آئے لیکن جلدی ٹھنڈا ہو گیا، یہ ان چاروں میں بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دیر میں غصہ آئے اور جلدی ٹھنڈا ہو گیا، یہ بہتر ہے تینوں کے مقابلے میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر نے کسی سے قرضہ لیا ہوا تھا اور وہ مسلمان نہیں تھا، تو قرضہ کی ایک تاریخ نہیں تھی کہ بھئی اس تاریخ پہ آپ کو یہ پیسے قرضہ واپس ہو جائے گا۔ تو اس جس انسان نے قرضہ دیا تھا اس کو غلط فہمی ہو گئی، وہ 1-2 دن پہلے مسجد نبی میں آ گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما ہے، لیکن کیونکہ اس نے قرضہ لینا تھا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ قرضہ جو ہے وہ آج ادا کرنا تھا یا اس سے پہلے ادا کرنا تھا، اس کو غلط فہمی ہو گئی، تو آپ کے حضرت ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہا اور اس نے بدتمیزی کی، بڑی گندے الفاظ استعمال کیے، بڑی اعوذ باللہ لعنت ملامت کر رہا حضرت ابو بکر صدیق۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خاموشی سے سنتے ہیں، وہ خاموشی سے سنتے کچھ نہیں بولتے، لیکن وہ بندہ رکا ہی نہیں، وہ مسلسل لعنت ملامت کر رہا ہے، لعنت ملامت کر رہا ہے کہ تم نے میرے قرضہ دینا تھا، تم نے ابھی تک واپس نہیں۔ جب وہ رکا نہیں تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب غصہ آتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کا جواب دینا شروع کیا۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب دینا شروع کیا، نبی علیہ السلام اٹھے اور چلے۔ اب یہ تو حضور کے یار غار ہے، حضور کے مزاج کو جانتے ہیں، حضور کی پہچان ہے، تو سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، فوراً گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ وہ شخص آپ دیکھ رہے تھے مجھے گالیاں دے رہا تھا اتنی دیر سے، میں سن رہا تھا، آخر میں نے جواب دیا، آپ لگتا ہے ناراض ہوئے۔ حضور نے فرمایا ہاں، جب تک تم خاموش اس کی بکواس کو سنتے رہے جبریل تمہاری طرف سے اس کا جواب دے رہا، اور جب تم نے بولنا شروع کیا تو اب میں نے سمجھ گیا کہ اب شیطان آ گیا، میں یہاں سے جاؤں۔ یعنی کسی انسان کی زیادتی کو اللہ کے لیے برداشت کر لینا یہ بھی الحمدللہ ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔
کسی انسان کی زیادتی کو برداشت کر لینا اللہ کے لیے، اس سے بجائے سے کوئی فساد اور ہو جائے، تنازع اور بڑھ جائے، لڑائی جھگڑا اور ہو جائے، اس کو اللہ کی خاطر برداشت کر لینا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اس سے تاکہ فساد کی صورت آ جائے۔ تو قرآن کریم میں اللہ کے جو محبوب لوگ ہیں ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ غصے کے اوپر بے قابو نہیں ہوتے، غصے کے اوپر گالی گلوچ میں نہیں اتر آتے، وہ غصے کی صورت کے اندر مار پٹائی پہ نہیں آتے، وہ غصے کی صورت میں لعنت ملامت نہیں شروع کر دیتے۔ آج ہمارے گھروں میں آپ دیکھیں، سب گھروں میں نہیں، جن گھروں میں بعض اوقات میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے اور وہ جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے، میں جانتا ہوں ہمارے پاکستانی بھائی کہ وہ طلاق تک ہو جاتا ہے اور بات کچھ نہیں ہوتی ہے، اور بات کیونکہ وہ ایک دوسرے کو غصہ ہوتا ہے، دونوں پارٹیاں غصے میں جب آ جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں فساد ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں، اس کے نتیجے میں میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے اگر انسان غصے کے وقت قابو نہ کرے تو یاد رکھیے اس سے زیادہ کمزور انسان ہی نہیں، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے خود فرمایا پہلوان وہ نہیں جو رنگ کے اندر، میدان کے اندر دوسرے پہلوان کو شکست دے۔ ان کی حدیث ہے، یعنی دو پہلوان اگر لڑ رہے ہوں اور ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو بچھاڑ دے، حضور نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے، طاقتور وہ نہیں ہے جو دوسرے طاقتور کو بچھاڑ دے، گرا دے، اس کو شکست دے دے۔ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پہ قابو رکھے۔ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ آج ہم سے کتنے لوگ ہیں جب غصہ آئے تو وہ غصے کو قابو میں رکھے، اور جس نے غصہ چڑھایا ہے اس کو اللہ کے لیے معاف کرو۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا والکاظمین الغیظ کے بعد فرمایا والعافین عن الناس۔ یہ آپ بھی اپنے دل میں سوچیں اور میں بھی اپنا جائزہ لیں، ہم لوگوں کی غلطیاں کتنی معاف کریں؟ کوئی ہمارے سامنے غلطی کرے، بچہ ہو یا بڑا ہو، ہم تو اس کو ذلیل کرنے پہ تل جاتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں خود بزرگوں کی اولاد ہوں، پیروں کی اولاد ہوں، اماموں کی اولاد ہوں، خود الحمدللہ مسجدوں کا کام ہوں، خاص طور پہ بعض ہمارے امام صاحبان مقتدیوں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے بتانے کا طریقہ ان کا اتنا غلط ہوتا ہے جس کے نتیجے میں جو نماز پڑھنے والا ہے وہ پہچاتا ہے کہ میں مسجد کا ایک ہوں۔ خاص طور پہ جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو تو سب سے زیادہ صبر کرنا چاہیے اور سب سے زیادہ حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ لوگوں کو دین سمجھانا چاہیے۔ لوگ غلطیاں کریں گے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگوں کو معلومات نہیں ہے، ان کی غلطیوں کو درگزر اس طرح سے کریں کہ ان کو پیار اور محبت سے جا کے سمجھائیں۔ دوسرے معاملات جو گھروں کے معاملات ہیں، آپس کے معاملات ہیں، یاد رکھیے معافی اس کو دینی ہوگی۔ یاد رکھیے جس نے کوئی آپ کے ساتھ غلطی نہیں کی اس کی تو معافی کا سوال ہی کیا پیدا؟ جس نے آپ کو کچھ بگاڑا نہیں ہے اس کو کیوں معاف کریں گے؟ جس کا آپ کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے اس کو کیوں معاف کریں گے؟ معاف تو اس کو کرنا ہے جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کو پھر معاف کرنا۔ جس نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا اس کی معافی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ معافی تو اس کی ہے جس نے آپ کا حق دینا تھا نہیں دیا، جس نے آپ کی صرف بے عزتی کی، آپ نے اس کی بے عزتی جواب میں نہیں دی، جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے جواب میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں دی۔ معافی تو اس کی ہے نا۔ معافی تو وہ ہے جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے اور پھر آپ اس کو اللہ کے لیے معاف کریں۔ معافی تو اس کی ہے جو آپ کے ساتھ ظلم کرے اور آپ اللہ کی خاطر اس سے بدلہ نہ لیں۔ معافی تو اس کی ہے جو آپ کے ساتھ ظلم کرے اور آپ اس سے شفقت اور محبت کا سلوک کریں۔ یہ ہے معافی۔ آپ کہتے میں نے تم کو معاف کر دیا، ذرا سی بات ہے، وہ معافی نہیں ہے۔ معافی یہ ہے کہ آپ کسی کی زیادتی کو اس رب کی خاطر برداشت کرتے ہیں، اس کو معاف کریں۔ ہم لوگ بزرگوں کے قصے، صحابہ کرام کی باتیں، حضور کی آل پاک کی باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، حضور کی آگ کے مرتبہ اگر پہچاننا ہو تو حضور کی آگ کے واقعات کو سننے کے بعد ہمیں بھی جانا چاہیے۔ امام حسن علیہ السلام رضی اللہ عنہ، یہ آپ کو معلوم ہے مولا علی کے بڑے بیٹے،
خارجیوں کا زمانہ تھا، خارجی وہ لوگ تھے جو حضور کی آگ کے دشمن بن گئے، جنہوں نے حضور کی آگ کو شہید کیا، مولا علی کو شہید کیا، امام حسین کو، یہ سب امام حسن مدینہ شریف میں جب تشریف واپس آئے مدینہ شریف میں، تو ایک خارجی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یعنی یہ اپنے کہتے تھے ہم سے تو اچھا کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، قرآن بھی بہت اچھا پڑھتے تھے، نمازیں بھی بہت زیادہ پڑھتے، لیکن اس نے امام حسن کو دیکھا نہیں تھا، تو وہ مدینہ میں آیا، اجنبی تھا، مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا، باہر سے کہیں سے آیا، تو اتفاق سے اس نے کوئی کسی جگہ جانا تھا اور کسی سے ملنا تھا، وہ امام حسن کے پاس آیا تو ان سے وہ رستہ پوچھنے لگا کہ فلاں جگہ مجھے جانا، امام حسن نے اس سے بات کرنے جب لگے تو اس نے امام حسن کو برا کہنا شروع کر دیا۔ اب یہ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہی امام حسن ہے، وہ خارجی تھا کیونکہ اہل بیت کی دشمنی اس کے دلوں میں تھی، اس نے امام حسن کے منہ پر ان کے برا کہنا شروع کر دیا، لعنت منانا شروع کر دی، امام حسن چپ کر کے سن لیا، اور یہ کہتا رہا، جب اس نے پوری اپنا بھڑاس نکال لی اپنی، تو امام حسن نے کہا آپ اس شہر کے لگتے نہیں، لگتا ہے آپ مسافر ہیں، آپ نے کھانا کھانا ہے، اتنی زیادہ باتیں سنی، اتنی ساری گالیاں اس نے امام حسن کو منہ پہ دی، آپ نے کہا آپ اس شہر کے لگتے نہیں، آپ مسافر ہیں، بھوکے ہیں، کھانا کھانا ہے، ہاں کھانا تو کھانا، بھوک لگی، آپ اس کو اپنے گھر لے گئے، اس کو کھانا اچھی طرح سے کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد آپ نے فرمایا میں امام حسن یہ ہے حضور کی آل کو کریم، غصے سے جواب نہیں دیا، احسان سے جواب دیا، غصے سے جواب نہیں دیا، شفقت سے جواب دیا۔ ایسی بے شمار مثال ہے، فتح مکہ سے بہترین مثال کیا ہو سکتی ہے؟ جب آپ علیہ السلام نے مکہ شریف فتح ہو گیا، مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، آقا علیہ السلام حکم دیتے ایک ایک کافر کو قتل کیا جا سکتا، ایک ایک کافر کو جان لی جا سکتی، لیکن آقا علیہ السلام نے نہ صرف ان کو معاف کیا بلکہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں مسلمان ہوئے، تو آقا یہ وہ ابو سفیان جنہوں نے رسول کریم علیہ السلام کے خلاف پوری زندگی سازشیں کی، فتح مکہ سے پہلے تک حضور کا سخت ترین دشمن یہ شخص تھا، آقا علیہ السلام نے نہ صرف ان کو معاف کیا، فرمایا جو اس کے گھر میں چلے جائے اس کو بھی معاف کیا، اتنی زیادہ رسول کریم علیہ السلام ان کو معافی دی اور وہ بھی مسلمان ہو گئے، تو وقت ہم صحابی رسول بن گئے۔ حضرات محترم یہ ہمارے نبی نے، حضور کی آل نے، صحابہ کرام نے یہ طریقہ سکھایا۔ یاد رکھیے لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، غصہ کرنا بہت آسان ہے اور بدلہ لینا بہت آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، جب تم یہ کام کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو، احسان کرنے والوں میں شامل ہو، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں میں۔ حضرات محترم میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال کا یہ مہینہ ہے جمعہ ثانی، اور روزہ پاک کی ایک محفل ہے۔ ان بزرگوں کی باتیں جب ہم کریں نا تو اللہ کے واسطے ہم کوشش یہ کریں کہ ہم ان کی طریقہ زندگی پر چلیں، ان کی کرامتیں سنانے کی بجائے ان کے کام لوگوں سے بتائیں۔ اب آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے کل ہمارے بلال صاحب نے میری کوئی تقریر رکھی ہے، وہاں پر میڈیا اس حساب سے میں بات کروں گی، سوشل میڈیا کے نتیجے کے اندر ہمارے نوجوان بچے آئے ہیں، پھر آپ لوگ غور سے سنیں، اور یہ گھروں میں جہاں آواز آ رہی ہے ہماری بچیاں بھی سنیں، غور سے سنیں کہ یہ وہ دور ہے جس دور کی رسول کریم علیہ السلام نے پوری نشاندہی کی۔ آقا اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جس نے قیامت تک آنے والی ہر چیز ہمیں بتائی، قیامت تک آنے والی ہر چیز ہمیں بتائی۔ کاش ہم اپنے نبی کو پڑھیں بجائے اس کے کہ دوسرے لوگوں کو سوشل میڈیا پہ سنیں۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا قیامت سے پہلے جھوٹ سچ پر غالب آ جائے گا، یعنی لوگ جھوٹ کو سچ سمجھیں گے اور سچ کو جھوٹ سمجھیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے آقا علیہ السلام نے ایک نشانی یہ فرمائی ہے کہ لوگ جو تقریریں کرنے والے لوگ ہیں، واعظین، مولوی حضرات اور دوسرے لوگ جو تقریریں کرنے والے لوگ ہیں، حضور نے فرمایا وہ کھلم کھلا اپنی تقریروں میں جھوٹ جوڑے۔ اتنا عام ہو گیا ہے، سوشل میڈیا نے اس چیز کو اتنا پھیلا دیا ہے، ہمارے بچے کنفیوز ہو گئے ہیں، ہماری بچیاں کنفیوز ہو گئی ہیں، اور یہی وہ دور ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ حضور کی حدیث ہے کہ لوگ ایمان بچانے کے لیے شہروں کو چھوڑ کر غاروں میں چلے جائیں گے، جنگلوں میں چلے جائیں گے۔ یہ وہ دور شروع ہو چکا ہے، آنے والا دور اس سے بھی خراب ہے۔ اس لیے اب آپ کو بس نصیحت میں کرتے ہیں، دیکھیں یاد رکھیں ہمارے دین کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر، ہماری کتاب قرآن کے اندر، ہمارے رسول کریم علیہ السلام کی پوری زندگی کے اندر کوئی چھوٹی سے چھوٹی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو ایبنارمل لگے۔ ایبنارمل سمجھتے ہیں نا، جو نارمل نہ ہو، جو عجیب سی لگے، بیوقوفی لگے، جاہلیت والی چیزیں لگے، غیر فطری لگے، ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ اب لوگوں نے اس قسم کے پروپیگنڈے شروع کر دیے، غلط قرآن کا غلط ترجمہ کرنے لگ گئے، احادیث کو غلط طور پہ پیش کرنے لگ گئے۔ اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ لوگ کنفیوز ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے ہمارے بچے بچیاں اسلام سے دور ہوتے چلے گئے، دین سے دور ہٹ گئے۔ ہمارے علماء کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کی باتیں کہ کرامتیں سنانے کا دور ختم ہو گیا۔ بالکل یہ وہ علمی دور ہے کہ جس میں علمی دور میں آپ کو علم سے بات کرنی ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے ہر چیز بیان کی، ہمیں سمجھانا نہیں آتا ہے، ہمارے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ میں الحمدللہ ایک ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں پر میں غیر مسلموں کے ساتھ ذرا زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، دہریوں کے ساتھ۔ دہری وہ ہوتے ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ہمارے دونوں سے بات چیت ہوتی ہے، اور یہ ہمارے مرشد کا فیض ہے، یہ ان کی تربیت ہے۔ آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ اللہ نے آج ہمیں شکست دے دی، اللہ نے ان کو کھا لیا، اور ہم تو مسلمان ملک میں رہتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے چاروں طرف پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے دین سیکھیں۔ اور سوشل میڈیا میں وہ لوگ جو ایک دوسرے کو لعنت ملامت کر رہے ہیں، بس میں بات کر رہا ہوں اس پہ بچوں کو سمجھا دیں، بیٹا ہر اس شخص سے دور رہیں جو کسی دوسرے کو گالی نکالے، ہر اس شخص سے دور رہیں جو کسی دوسرے کو ذلیل کرے، ہر اس شخص سے دور رہیں جو اپنے آپ کو بہت علامہ سمجھے اور دوسروں کو سمجھے کہ یہ جاہل ہے، ہر اس شخص سے دور رہیں جو پرانی کتابوں سے لوگوں کے وہ جملے آئسولیٹ کر کے، الگ کر کے لوگوں کو بتائیں کہ انہوں نے شرک کر دیا، انہوں نے بدعت کر دیا، انہوں نے کفر کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ میں یہاں 2 دن یہاں پر ہوں، اگر آپ کا ابھی کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیں مجھ سے، اور اگر بعد میں بھی ہو تو ہمارے مثال کے ساتھ جس سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے دین کی ایک ایک بات اللہ نے بالکل سیکھ بتائی ہے، اور حضور کے صدقے میں ہم نے بے شمار لوگوں کو مسلمان۔ بس میں رات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو آباد رکھے، نمازیوں کو خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کے گھروں پر اللہ اپنی رحمت برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد عطا فرمائے، ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے کینہ بغض حسد کی جو بیماری ہمارے اندر گھس گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کرے، ہمارے دلوں میں محبت ڈالے، نفرت کو ڈالے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔